نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان لنار رسول الله صلى الله تعالى وسلم كبالان مسنن شراكهما رواه الترمذي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك یا حبیب اللہ۔ یہاں کچھ ایسی احادیث ہیں جن میں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے نالین مبارک جو نالین مبارک ہیں ان کی شکل بتائی گئی ہے۔ آج کل ہم جس قسم کے جوتے پہنتے ہیں اس قسم کے تو وہ پہنتے نہیں تھے۔ وہاں اوپر بدریاں ہوتی تھیں، کچھ تسمے ہوتے تھے، کسی کو وہ کبال کہتے تھے، کسی کو چراغ کہتے تھے ان کو۔ تو اس کی صحیح وضاحت اب نہیں ہو سکتی جب تک وہ چیز سامنے موجود نہ لگ جائے، اس کے موجود نہ ہو۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نالین مبارک تھے اس کے دو کبال تھے اور ہر کبال پہ دو شراغ سے دو تسمے تھے، بدریاں تھیں جس میں عرب میں دو دو تسمے تھے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت فرمایا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان ينتعل الرجل قائما رواہ ابو داود۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا۔ ہم تو پہنتے ہی کھڑا ہو کر ہیں، اور جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یقیناً ایسا کرنے میں انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمارا جس قسم کا لائف سٹائل ہے وہاں تو جوتے کھڑے ہو کر ہی پہنے جاتے ہیں، بہت کم چانس ہے جوتے بیٹھ کر پہنے۔ تو آپ نے منع فرمایا کھڑے ہو کر جوتے پہننے سے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت فرمایا اور اس کو امام ترمذی نے بھی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا، لیکن انہوں نے اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث سے 3-4 صحابہ کرام نے یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ آپ کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرماتے تھے۔ وعن القاسم ابن محمد عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نال واحدة وفي رواية أنها مشت بنال واحدة رواه الترمذي وقال هذا صح۔ قاسم بن محمد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بھتیجے ہیں، حضرت محمد بن ابو بکر ان کے بیٹے ہیں۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوتا پہنے ہوئے بھی چلے۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ آپ نے منع فرمایا۔ تو اس قسم کی دو حدیث جب آمنے سامنے آتی ہیں تو اس کے درمیان تطبیق کی جاتی ہے تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے۔ تو جہاں اس میں ممانعت کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جس میں منع فرمایا وہ مکروہ تنزیہ ہے، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ نے ایک جوتا پہن کر آپ چلے تو وہ جواز کا کہ ایسا کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی ایک جوتا پہن کر آپ بھی چلی ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے سنت بیان کی اس پر عمل بھی کر دی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال من السنة اذا جلس رجل
ان یخلع نعلیہ فیدہما بجنبہ، رواه ابو داود۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ جب بندہ بیٹھے تو اپنے جوتے اتارے اور ان کو اپنی ایک جانب رکھے۔ تو یہاں حاشیے والے لکھتے ہیں کہ بائیں جانب رکھنا چاہیے، دائیں جانب جو ہے وہ کو دایاں پہلو جو ہے وہ اچھے کاموں کے لیے دائیں پہلو کو کہا جاتا ہے، اور سامنے کیونکہ قبلہ ہے سامنے اس لیے نہ رکھیں، پیچھے رکھنے سے جوتے چوری ہو جانے کا بھی خطرہ ہے، تو اس لیے آپ بائیں جانب پر رکھیں۔ حدیث پاک میں صرف یہ ہے کہ اپنی ایک طرف جو ہے وہ جوتوں کو رکھیں، بیٹھے تو جوتے اتارے اور ان کو اپنی ایک سائڈ پر رکھیں۔ وعن ابن عبریدہ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نجاشیہ آدھا الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خفین اسودین سادجین فلابسہما، رواه ابن ماجہ وزاد الترمذی عن ابی بریدہ عن ابیہ ثم توضأ ومسح علیہما۔ حضرت بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 موزے بھیجے جن کا رنگ سیاہ تھا اور وہ کسی قسم کی وہ لائنیں وغیرہ نہیں تھی، سادہ تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موزوں کو پہنا۔ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ نے روایت فرمایا اور امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، اور انہوں نے یہ الفاظ زیادہ کہے کہ آپ نے ان موزوں کو پہنا، پھر آپ نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ مسح علی الخفین مشہور مسئلہ ہے، موزے پہن کر آدمی جو ہے وہ جب پاؤں دھونے اس وقت جو ہے وہ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا وقت بھی مقرر ہے، مسافر ہو تو اتنے دن، مقیم ہو تو اتنا عرصہ جو ہے وہ اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ باب الترجل، ترجل کہتے ہیں کنگھی کرنے کا، کنگھی کرنے کا بیان۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کنت ارجل راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کرتی تھی، اور ایسے وقت بھی کبھی کنگھی کرتی تھی جب میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔ جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں اس حالت میں وہ عورت کو تقریباً اس کے ساتھ بائیکاٹ ہی کر دیتے تھے، ظلم ہوتا تھا۔ تو شریعت اسلامیہ نے کچھ چیزیں جو ہے وہ منع کی، باقی سارے جو ہے وہ اس کے ساتھ ہر قسم کے معاملات جو ہے وہ اس کی ممانعت نہیں کی۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس حالت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنگھی کر سکتی ہیں، تو اس حالت میں عورت جو ہے وہ مخصوص کچھ کام ہے جن کی ممانعت ہے۔ حدیث طیبہ میں تو یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے حجرہ نبی کی طرف سر باہر نکالتی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ آپ کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ متفق علیہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم الفطرۃ خمس، الختان والاستعداد وقص الشارب وتکلیم الاظفار ونتف الابط، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے 5 چیزیں فطرت ہیں۔ یہ وہ کام ہیں جو تمام انبیاء کرام نے کیے ہیں، تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں جن چیزوں پر عمل ہوا ہے ان کو کہا جاتا ہے یہ فطرت میں سے ہیں۔ گویا یہ کام وہ ہیں کہ جو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، یہ ہمارا دینی فطرت ہے۔ 5 چیزیں جو ہیں وہ فطرت کے تقاضوں میں سے ہیں جن پر تمام انبیاء کرام کی شریعتوں پہ عمل کیا گیا۔ ان میں سے ایک تو ختنہ کرنا ہے۔ ختنہ کرنا
دوسرا استعداد، موے زیر ناف جو طلب کرنا ہے اس کو استعداد کہتے ہیں۔ ناف کے نیچے جو بال ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کو استعداد کہتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے وہ فطرت میں سے ہے۔ مونچھوں کا مڑانا، مونچھوں کا مڑنا بھی یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ تکلیم الاسوار، ناخن کو کاٹنا، ناخنوں کو کاٹنا جو ہے یہ بھی فطرت میں سے ہے، جو تمام انبیاء کرام نے جس پہ عمل کیا۔ ونصف الابط، بغل کے نیچے جو بال ہیں ان کو کاٹنا۔ ان بقیت چیزیں جو ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب فطرت کہا جاتا ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء، تمام بھی رسولوں نے اس پر جو ہے وہ عمل فرمایا۔ یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خالف المشرکین اوفر اللحا واحف شوارب، وفی روایت انک شوارب واحف اللحا، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مشرکین جو کام کرتے ہیں تم اس کی مخالفت کرو، جو کام مشرکین کرتے ہیں تم ان کے الٹ کیا کرو، اور داڑھی بڑھایا کرو، اور مونچھیں جو ہے ان کو کاٹا کرو۔ تو کافر جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھتے ہوں گے اور بڑی مونچھیں بڑی رکھتے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب ہمارا پھر یہ کلچر بن گیا، داڑھی بنا دینا، مونچھیں بڑی بڑی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو بڑھانے اور مونچھوں کو کٹوانے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں الفاظ مختلف ہیں، معنی وہی ہے۔ الفاظ جو ہے وہ اوفرو کی جگہ انکو ہے، اور آف اللہ کہ داڑھی کو جو ہے وہ بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹواؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضری کی جب وہ پڑھ رہے تھے، یا رسول اللہ نحن وفدک، یہ پہلے دروسی پڑھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کیا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد یہی وہ بات چلی، یا رسول اللہ نحن وفدک، ہم آپ کی زیارت کی خاطر یہاں حاضر ہوئے ہیں، وفد بنا کر آپ کی زیارت کی خاطر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم آپ کے حرم جو مدینہ طیبہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ ہے، اس کو حرم کہا گیا، ہم آپ کے حرم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تشرفنا بالحلول بین یدیک، یا رسول اللہ ہم نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہے۔ وقد جئناک من بلاد شاسعہ، ہم بہت دور دراز کے علاقوں سے آئے ہیں، بہت دور دراز کے علاقوں سے آئے ہیں۔ بامکنۃ بعیدہ، معنی اس کا بھی ہے کہ یعنی دور دراز کے علاقوں اور دورے مختلف ملکوں سے آئے ہیں۔ نقطع السال والبحر، ہم نے رستے میں میدانوں کو بھی طے کیا ہے، پہاڑوں سے بھی گزرے ہیں، میدانی علاقوں سے بھی ہم گزرے ہیں۔ ہمارے ذہن میں جو ہمارا ارادہ تھا وہ صرف آپ کی زیارت تھا، اور ہم نے آپ کی زیارت کا ارادہ کیوں کیا؟ تاکہ قیامت والے دن ہمیں آپ کی شفاعت حاصل ہو۔ آپ کی شفاعت کے حصول کی غرض سے ہم نے آپ کی زیارت کا ارادہ کیا، اور اس لیے ہم نے جانے کا ارادہ کیا کہ وہ چیزیں جہاں جو آپ کی نشانیاں ہیں، جہاں آپ کے قدم لگے ہیں، جہاں آپ نے کوئی کام کیا ہے،
وہ نشانات جو ہیں جو آپ نے چھوڑے ہیں ہم ان کو دیکھنے کے لیے حاضر ہیں، اور ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم آپ کا جو ہم پر حق ہے اس کو کسی حد تک ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پورا حق ادا نہیں ہو سکتا، جس ذات کی وساطت سے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے، جس ذات کی وساطت سے ہم مسلمان ہیں، خدا کو صرف ایک رب کو مانتے ہیں، بتوں کی پوجا نہیں کرتے، یہ معمولی تو نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں جو حاصل ہوا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حاصل ہوا ہے، اور اس احسان کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت حقوق ہیں۔ ہم ان حقوق کا حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن کچھ کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ صرف کچھ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا شفیع بنا کر پیش کر سکیں، اس لیے کہ فَإِنَّ الْخَطَايَا قَدْ كَسَبَتْ ظُهُورَنَا، کہ جو ہمارے گناہ ہیں انہوں نے تو ہماری پشتوں کو توڑ کے رکھ دیا ہے، گناہوں نے ہماری پشتوں کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ وَالْأَوْزَارَ قَدْ أَثْقَلَتْ كَوَاهِلَنَا، اور بوجھ جو ہیں انہوں نے ہمارے کندھوں کو اپنے نیچے دبا کے رکھ دیا ہے، ہمارے بہت بوجھ ہمارے کندھوں کو ان کو محسوس کر رہے ہیں۔ وَأَنْتَ الشَّافِعُ الْمُشَفَّعُ، یا رسول اللہ آپ ایسے شفاعت کرنے والے ہیں جن کی شفاعت کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ الموعود بالشفاعت العظمیٰ، آپ کو تو شفاعت عظمیٰ قیامت والے دن جب کوئی بھی شفاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جو ایک ہستی تیار ہوگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، تو آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ شفاعت کبریٰ کریں گے، اور آپ کے ساتھ مقام محمود کا وعدہ کیا گیا ہے، آپ کے ساتھ وسیلے کی، یہ مقامات ہیں جنت کی، مقام محمود بھی، وسیلہ بھی، یہ وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے صرف ایک ہستی کو عطا ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا، تم میرے لیے دعا کیا کرو۔ ہم جو نماز کے بعد اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اس دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ بھی عطا فرما اور مقام محمود بھی عطا فرما۔ آپ نے فرمایا جو میرے لیے یہ دعا کرے گا میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔